کاندھلا شہر کے اندر، علاقے کے اندر ایک مقدمہ پیش ہوا، اور مقدمہ بھی اپنی نوعیت کا عجیب تھا۔ ایک جگہ تھی، مسلمان کہتے تھے یہ ہماری ہے، ہندو کہتے تھے یہ جگہ ہماری ہے۔ آپس میں جب تلخی پیدا ہوئی تو مسلمانوں نے کہا کہ یہاں ہم مسجد بنائیں گے، اور ہندو نے کہا کہ ہم یہاں پر اپنی عبادت گاہ بنائیں گے۔ مقدمہ عدالت کے اندر چلا گیا۔ اب حالات اتنی کشیدہ ہو گئے، جج سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں کس کے حق میں فیصلہ دوں۔ جس کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں، فریق مخالف جو ہے وہ حالات خراب کر دے گا۔ بڑا پریشان پیشی ہوئی جب اس نے کہہ دیا خصوصاً ہندوؤں کو کہ آپ کسی طریقے سے اس معاملے کو بجائے عدالت میں معاملے کو حل کرانے کے آپ باہمی کوئی فیصلہ کریں۔ انہیں کہا ہمارا کوئی باہمی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے درمیان اب دوری ہو چکی ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں، ہم ایک بینچ پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا کوئی حل نکالو۔ تو ہندو نے ایک بابے کا نام لیا، اور وہ مسلمان بابا، کہا کہ یہ مقدمہ اس کے سامنے رکھا جائے، اس سے پوچھا جائے، وہ جو فرما دیں، جو کہہ دیں، ہم ہندو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور مسلمان ہے، مسلمان تو بطریق اولا قبول کریں گے۔ جج نے کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں مہینے آپ کی پیشی ہے۔ اسی تاریخ کو اس بابے کو بھی بلایا گیا، مفتی الہی بخش کاندھلوی، جو حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے۔ بابے کو بھی عدالت میں بلا لیا گیا۔ مسلمان خوشی سے نہال، اور جو ہندو تھے، جو باہر ٹھہرے ہوئے تھے، وہ پریشان کہ گئی زمین تو گئی۔ جب مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمہ اللہ کو بلایا گیا اور انگریز جج نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ بتائیے زمین کا یہ ٹکڑا کس کا ہے؟ مفتی صاحب حالات سے واقف تھے، برملا کہا کہ یہ ہندو کا ہے۔ اس نے کہا جب یہ ہندو کا ہے تو ہندو یہاں پر اپنی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جو ملکیت ہے ان کی مرضی ہے، گھر بنائیں یا اپنا گرجا گھر بنائیں، عبادت خانہ بنائے اپنا، ہمیں کیا۔ انگریز جج نے مقدمے میں کیا لکھا؟ اس نے لکھ دیا مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ جب یہ لکھا تو ہندو نے کہا جج صاحب واقعی بظاہر مسلمان ہارے، اسلام جیتا ہے۔ آپ سن لیجئے کہ اس بوڑھے بابے جو مفتی صاحب ہیں، انہوں نے حق گوئی کی بہترین مثال پیش کر دی ہے، ہمارے دل کو متاثر کر دیا ہے۔ آپ گواہ ہو جائیں، انگریز ہیں آپ کی موجودگی میں یہاں پر مسلمان بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، ہم ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ بالآخر وہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ زمین اب یہاں پر گرجا گھر نہیں بنے گا، ہم مسلمان ہیں، مسجد بنائیں گے۔ مسجد بنی وہاں پر۔ عزیزو، ایک سچ، ایک دیانتداری کے ساتھ کیا ہوا فیصلہ، نہیں دیکھا کہ کنبہ، قبیلہ، قوم، مسلمان میرے ہیں۔ کہا کہ حق کیا ہے، حق گوئی اختیار کی، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو بظاہر ہار چکے تھے، اسلام جیت چکا تھا، اس سچ کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو بھی فتح عطا فرمائی ہے۔ اسلام تو ویسے ہی جیت چکا تھا، اسلام کی تو ہمیشہ ہی فتح ہے۔ ایک سچ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہندوؤں کی دل کی زندگی کو تبدیل کر کے مسلمان کر دیا، اور اس جگہ پر مسجد بن گئی جو دین کی دعوت دینے کا بہترین مرکز بنی۔